عقیدہ ختم نبوت کو مزید مضبوط کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40 میں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول اور نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ تو اس آیت سے عقیدہ ختم نبوت کا اس بات کیسے ہوتا ہے، پہلے اس آیت کا شان نزول سمجھ لیجئے۔ چونکہ یہ سورۃ الاحزاب کی آیت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے عرب کے اندر ایک رسم و رواج تھا جو عام تھا کہ وہ اپنے منہ بولے بیٹے کو اپنا حقیقی بیٹا سمجھ لیتے تھے، یعنی کہ اپنا جو منہ بولا بیٹا ہوتا تھا اس کے اوپر اپنے حقیقی بیٹے والے احکام لاگو کر دیتے تھے، جس کو وہ اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیتے تھے۔ پھر اس کو وراثت میں حقیقی بیٹے کی طرح حصہ بھی دیا جاتا تھا، اور جس طرح حقیقی بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا حرام ہے اس طرح اس کی بیوی سے بھی نکاح کرنا حرام سمجھا جاتا تھا۔ تو اس طرح اختلاط نسب اور ایک حرام کو حلال قرار دے دینا، بہت ساری برائیاں تھی اس رسم میں، تو وہ ساری ختم کرنی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ذریعے سے یہ سب ختم کروائی، اور دو طریقوں سے کروائی، ایک قولی طریقہ اور ایک عملی طریقہ۔ قولی طریقہ یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے سورۃ الاحزاب کے شروع میں فرمایا وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ، کہ جو تمہارے منہ بولے بیٹے ہیں یہ تمہارے حقیقی بیٹے نہیں ہیں، بلکہ ان کے اصل باپوں کے نام سے پکارو، اور گویا یہ دین میں تمہارے بھائی ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام تھے حضرت زید بن حارثہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا۔ تو سارے صحابہ اکرام اور دیگر لوگ جو ہے وہ ان کو زید بن محمد کے نام سے پکارتے تھے، لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت صحابہ اکرام نے زید بن محمد کہنا چھوڑ دیا اور ان کو زید بن حارثہ بلانا شروع کر دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک رسم و رواج جو عام ہو اس کے خلاف کرنا تو اپنے اعزاء اور اقارب بھی خلاف ہو جاتے ہیں، رشتہ دار بھی خلاف ہو جاتے ہیں، دوست بھی خلاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن چونکہ اب یہ رسم پوری طرح ختم نہیں ہوئی تھی، یہ رسم ابھی مزید ختم کرنی تھی، اور اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ذریعے سے اس رسم کو ختم کرنا تھا۔ تو سورۃ الاحزاب کی ایک اور آیت نازل ہوئی فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا، چونکہ حضرت زینب سے حضرت زید بن حارثہ نے شادی کی تھی، تو حضرت زید بن حارثہ نے بعض ناچاقی کی وجہ سے جو ہے حضرت زینب کو طلاق دے دی۔ جب حضرت زینب کو طلاق ہوئی تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اپنے منہ بولے بیٹے یعنی حضرت زید بن حارثہ کی بیوی سے شادی کریں، تاکہ پوری طرح یہ رسم ختم ہو جائے، اپنے نبی کے ذریعے سے یہ رسم پوری طرح ختم کی جا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کی بیوی حضرت زینب سے شادی کر لی، یعنی ان کی طلاق کے بعد جب یہ شادی ہوئی تو اہل عرب یہ کہنا شروع ہو گئے کہ دیکھو وہ جو ہمیں دین دعوت دیتا ہے، دین کی دعوت دیتا ہے، اس نبی نے اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی۔ اب ان کے نزدیک تو یہ بہت غلط کام تھا کہ ایک باپ ہیں وہ اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کر رہا ہے، ان کے نزدیک تو ایسا تھا۔ جب یہ شادی ہوئی تو اس کے بعد جو ہے نا اہل عرب نے یہ تانے دینا شروع کر دیے، اہل مکہ نے یہ تانا دینا شروع کر دیے۔ تو اس وقت اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، تو پھر وہ حضرت زید بن حارثہ کے بھی باپ نہ ہوئے تو تم کیسے کہہ رہے ہو کہ حضرت زید بن حارثہ کے باپ ہیں؟ تو لہٰذا یہ آیت نازل ہوئی اور اس میں مکمل اس بات کی نفی کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے حقیقی باپ ہی نہیں ہے، تو حضرت زید بن حارثہ کے باپ کیسے ہوئے؟ لیکن اب اس آیت پہ ایک اعتراض بھی اٹھتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، حالانکہ آپ کے تو 4 بیٹے ہیں، 3 حضرت خدیجہ کے بطن سے ہیں اور 1 حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے ہیں، تو لہٰذا اس کا فیصلہ کیا ہوگا؟ دیکھیں آسان سا جواب ہے، قرآن کریم نے لفظ رجال استعمال کیا ہے، اور لفظ رجال جو ہے یہ عاقل بالغ مرد کے لیے بولا جاتا ہے، بچے کے لیے نہیں بولا جاتا، اور آپ کے جو بیٹے ہیں وہ تو بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔
اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت آپ کے جو 3 بیٹے تھے وہ پیدا ہو کے دنیا سے رخصت بھی ہو چکے تھے، اور ایک بیٹے حضرت ابراہیم ابھی دنیا میں آئے ہی نہیں تھے، پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، تو لہٰذا اعتراض کیا ہی نہیں جا سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کے پہلے حصے میں اس بات کی نفی کر دی جو کفار کی طرف سے اعتراض تھا کہ آپ نے اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی، تو ان کا رد کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ ہی نہیں ہے، تو حضرت زید بن حارثہ کے بھی باپ نہ ہوئے، ان کے باپ کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا، حالانکہ بات یہاں تک کافی تھی، ختم ہو گئی تھی، لیکن اللہ رب العزت نے اس بات کو مزید پختہ کرنے کے لیے آگے فرمایا وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، کہ وہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور انبیاء کے سلسلہ کو ختم کرنے والے ہیں۔